أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی چند آیات پر روزانہ گفتگو فرماتے ہیں۔ ہمارے وطن کے ممتاز اور جید علماء قرآن کریم کی آیات کو واضح کر دیتے ہیں، ہمیں سمجھا دیتے ہیں، علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں ہماری، اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ روزانہ ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یعنی پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو ہم یکجا کرتے ہیں اور اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں سوالات پیش کرتے ہیں آپ کے، تاکہ کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے ہمارے ذہنوں میں۔ آج کی جو آیات ہیں وہ سورہ فرقان کی آیات 72، 73 اور 74۔ ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ رحمان کے بندوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں، ان میں کون کون سی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رحمان کے بندے، میرے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے۔ قول الزور، اللہ اکبر، جھوٹی گواہی، یعنی آدمی سنتا ہے تو لرز جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اور آپ کا رویہ کیا رہا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ ایک سہارے کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ سوال کیا گیا کہ یہ جھوٹی گواہی کے تعلق سے آپ فرمائیے۔ آپ کا چہرہ مبارک رنگ تبدیل ہو گیا اور آپ آگے بڑھ گئے۔ قول الزور، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ اس تعلق سے دین ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے؟ یہ ہمارے معزز مہمان ہمیں تعلیم کریں گے۔ اللہ اکبر۔ کسی لغو چیز سے ان کا گزر ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بڑی بردباری کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہاں جاتے ہی نہیں، اگر اتفاق سے کہیں چلے گئے تو وقالو سلاما۔ خواتین و حضرات، یہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات بیان کی جاتی ہیں تو یہ ان قرآن کی آیات پر اندھے بہروں کی طرح غور نہیں کرتے۔ قرآن کریم کو سیکھنے سمجھنے کے کیا آداب بتائے جا رہے ہیں کہ قرآن کریم جب ہمارے سامنے پڑھا جائے، کوئی وائز، کوئی عالم، کوئی مفسر قرآن جب قرآن کریم کی تعلیمات ہمیں دے، آیات قرآنی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کیا نصیحت کر رہا ہے؟ یہ ہمیں بتائیں گے ہمارے عہد کے ایک ممتاز عالم دین۔ لیکن آخری جو نقطہ ہے، نقطہ کیا دعا ہے، اور کتنی بڑی دعا جو ہم بار بار مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا رکھ دی یہاں کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ اکبر۔ یہ ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام، ہمیں محض امام نہیں بنا، ہمیں متقی نہیں بنا بلکہ ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، یہ بہت ساری باتیں آئیں گی نکل کر اور سیکھیں گے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ محض میرا ٹھیک ہو جانا، میرا متقی پرہیزگار ہو جانا یہی کافی نہیں، کیا میرے اہل و عیال وہ بھی جہنم کی آگ سے بچے یا نہیں بچے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ سیکھیں گے ہم محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب سے۔ میں کیا تعارف میں الفاظ ضائع کروں، ڈاکٹر صاحب پیام صبح کا لازمی جز ہیں، ہمیشہ ہم ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ فرقان اور 72، 73 اور 74 آج کی آیات ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما صدق اللہ العظیم۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال اور سیکھیں ڈاکٹر صاحب سے، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سورہ قصص میں کس شخص کو سب سے بڑا گمراہ قرار دیا گیا ہے؟ درست جواب ہے خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، حضرت مسیح علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ حضرت مسیح علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل، توریت یا زبور؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221333000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ ڈاکٹر صاحب، رحمان کے بندے جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ وہ ہمیں ہمیشہ اپنی کتاب کے ساتھ اور اپنے رسول کے ساتھ وابستہ صلی رکھے اللہ علیہ وسلم۔ اور جو روشنی اس نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اس زمین پر اتاری ہے وہ ہمارے دلوں میں اتارے، آمین۔ اور ہمیں ہر قسم کی ریاکاری اور غلط سوچ سے سبحان محفوظ اللہ، رکھے۔ سبحان اللہ، آمین سبحان آمین۔ آج کی یہ جو آیات ہے اس کا پہلا حصہ در حقیقت اس کے اگلے قدم کو ہمیں بتا رہی ہے اور سکھا رہی ہے، اور وہ یہ کہ میں اپنی ذاتی طور پر نماز بھی پڑھنے والا ہوں، روزے بھی رکھنے والا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں اور صاف ستھرا بھی رہتا ہوں، دیگر حلال اور حرام کا خیال بھی رکھتا ہوں، لیکن یہ میری ایک ذاتی کیفیت میں چیزیں میری ذات کا حصہ بننا شروع ہو گئیں۔ یقیناً یہ بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن انسان زمین پر اکیلا نہ جی سکتا ہے نہ رہ سکتا ہے، اسے معاشرے میں رہنا ہے، معاشرے میں دیگر لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ ہونا ہے، اور یقیناً ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوئے یا وہ نیکی کو پھیلانے کا ذریعہ بنے گا یا وہ خرابی کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بعض بنیادی تعلیمات ہمیں مسلسل سکھائی جا رہی ہیں کہ تم صرف اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرت ہے، انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، اداروں میں جو سسٹم چلتا ہے، جو نظام چلتا ہے، اس کو درست کرنے کا اہتمام بھی کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہاری انفرادی اور
ذاتی حیثیت میں جو خوبیاں ہیں وہ بھی بالآخر ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اور تم اس سے محروم ہو جاؤ. سبحان اللہ. معاشرے کی تعمیر کرو. معاشرے کی تعمیر کرنا لازم ہے، اس لیے کہ اس کی تعمیر سے ہماری بقا وابستہ سبحان ہے اللہ. اور ہماری تعمیر وابستہ ہے. آج کی اس آیت کا پہلا حصہ انتہائی اہم ہے. اللہ رب العزت نے انبیاء کی بعثت کا ایک بڑا مقصد یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تمام انبیاء اس لیے بھیجے گئے کہ وہ زمین پر عدل اور انصاف قائم کریں، اور زمین پر عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے سچی گواہی وہ سب سے بڑی ضرورت اور سب سے بڑی بنیاد بنتی ہے. جس عدالت میں، جس پنچایت میں، جہاں کچھ لوگ بیٹھ کر فیصلہ کر رہے ہوں، اگر گواہی دینے والے سچ نہ بول رہے ہوں جی اور وہ اس حقیقت کو چھپا جائیں یا اس کو بدل کے رکھ دیں، تو وہ جو جج ہے، وہ جو پنچایت کا فیصلہ کرنے والا حکم ہے، جی وہ تمام تر نیک نیت ہونے کے باوجود وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پائے گا. سبحان اللہ. اس لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ ہمیں علیہ یہ تعلیم دی ہے. اور آپ نے بہت بڑی روایت کا حوالہ دیا، اور یقیناً وہ روایت ایسی ہے کہ جسے بار بار تازہ کرتے رہنا چاہیے اللہ کہ آخر کوئی ایسی بڑی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب اس بات کا تذکرہ کرنا چاہا تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اللہ. اور باقاعدہ لوگوں کو توجہ دلا کر یہ بات سکھائی کہ دیکھو، جھوٹی گواہی سے بچ کے رہنا، جھوٹی گواہی سے بچ کے رہنا، جھوٹی گواہی سے بچ کے رہنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ. بہت سارے علماء اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، کیونکہ یہ ظلم کی بنیاد بنتی ہے اور اس سے عدل اور انصاف کا خاتمہ ہو جاتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جھوٹی گواہی، تو اس کا ایک تعلق تو ہے عدالت سے، جہاں فیصلے کیے جاتے ہیں، کسی پنچایت سے جہاں فیصلے کیے جاتے ہیں. لیکن جب ہم جھوٹی گواہی کی اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اس کا تعلق صرف عدالت کے اس کمرے تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ اس کے اندر اس کا حصہ بن جاتے ہیں. اگر میں اس کا ترجمہ، تفسیری ترجمہ جو ہے، اس کو یوں کیا جائے کہ تم جھوٹوں کا ساتھ دینا چھوڑ دو، تو یہ بھی در حقیقت اس جھوٹی گواہی کے لیے بہت جو ہے اس کے خاتمے کے لیے بہت ضروری ہے. سبحان اللہ. ایک آدمی جانتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، اور میں اس کی حمایت کرتا چلا جاؤں، تو میری حمایت در حقیقت ایک طرح کی جھوٹی گواہی ہے، کیونکہ میرے ساتھ منسلک اور وابستہ بہت سارے وہ لوگ، میرے گھر کے افراد، میرے شاگرد، میرے دوست احباب، جو مجھے نسبتاً عزت دیتے ہیں اور ایک اچھا انسان سمجھتے ہوئے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بندہ جو کہے گا، جو کرے گا، ہم بھی وہی کہیں گے اور وہی کریں گے. تو اگر میں کسی جھوٹے کا ساتھ دے رہا ہوں یا کسی غلط بات کی حمایت کر رہا ہوں، تو میں ذریعہ بن رہا ہوں اس جھوٹ کو فروغ دینے کا، اس کو پروموٹ کرنے کا. اس اعتبار سے جھوٹی گواہی عدالت میں بھی نہیں دینی، اور معاشرے کے عام میدانوں میں بھی اور عام معمولات میں بھی نہ جھوٹوں کا ساتھ دینا ہے اور نہ جھوٹی بات کی حمایت کرنی ہے. کیونکہ یہی جھوٹ آگے بڑھ کر انڈے بچے دیتا ہے. جی بالکل. اس سے غلط فیصلے ہوتے ہیں، اس سے ظلم کی راستے کھلتے ہیں، اور اس میں سب کچھ کرنے کی نیت ہونے کے باوجود انسان وہ کر نہیں پاتا، وہ نتائج دیکھ نہیں پاتا جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ہم دیکھیے جب بھی بات کرتے ہیں انیق بھائی، تو گھوم پھر کر اپنے ملک کے عزیز پاکستان کا دکھ اور درد ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، امت مسلمہ کا دکھ اور درد ہمارے ذہنوں میں آتا ہے. کتنے برس گزر چکے کہ ہم جو دیکھنا چاہتے تھے وہ نہیں دکھائی دے رہا، ہم جو محسوس کرنا چاہتے تھے وہ محسوس نہیں ہو رہا. جب بھی آپ اور ہم غور کریں گے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، تو ان وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ عدالتوں میں ہم نے جھوٹی گواہیاں دی اور جھوٹے انسانوں اور جھوٹے کاموں کی ہم نے حمایت کی اور ان کے ساتھی بنے اور مستقل مزاجی کے ساتھ ان کا ساتھ دیتے رہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹے معاشرے کو
اور جھوٹ کی حمایت کرنے والے لوگوں کو اپنی رحمتوں سے نوازتا نہیں۔ اور ان معاشروں میں برکتیں کیسے پیدا ہو سکتی ہیں کہ جھوٹ کا اور جھوٹے آدمیوں کا، کیا اچھی بات ڈاکٹر صاحب فرمائی آپ نے کہ ہم ان کا ساتھ دیں۔ قرآن کریم کہیں اور یہ فرماتا ہے کسی اور جگہ کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل، تو کیا بہت ہی فرما رہا ہے بڑی بات اللہ؟ ہے، یہ بہت بڑی آیت ہے، یہ بہت بڑی آیت ہے۔ ایک بنیادی کتنا خوبصورت اصول ہمیں عطا کر دیا۔ میرا تعلق کسی بھی گروہ سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی برادری اور قوم سے ہو، اصول میرا یہ ہونا چاہیے، عباد الرحمن کا، رحمان کے بندوں کا، مومن کا، مسلم کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ مجھے سچ کی حمایت کرنی ہے، مجھے اچھائی کا ساتھ دینا ہے اور غلط کی مخالفت کرنی ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ جھوٹ کی حمایت نہیں کرنی یہ بھی بہت ضروری ہے۔ جب تک میں یہ اختیار نہیں کروں گا تو ہماری زندگی میں بہتری کے امکانات نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی اصول کو ہماری معاشرتی زندگی اور دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک اختیار نہیں کریں گے نتائج حاصل نہیں کر پائیں گے۔ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب۔ اور بہت سے افراد ہمارے معاشروں میں، کیونکہ آپ نے معاشرے کی بات کر دی تو میں ذرا سا اب اسی کو ذرا آگے بڑھا لیتے ہیں اس بات کو کہ جناب والا ہم کسی بدکاری میں یا کسی برے کام وغیرہ میں، یعنی شراب کی محفل ہو رہی ہے، چل رہی ہے، میں شراب تو نہیں پیتا لیکن وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہوں، میرے جو دوست ہیں، اللہ اکبر، آپ شراب نہیں پیتے، اس محفل میں کیوں بیٹھ رہے ہیں آپ وہاں جو برائی میں ملوث افراد ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، اللہ یہ اکبر۔ انڈائریکٹلی، یہ براہ راست بلکہ ترغیب ہے، لوگوں کو یہ باقاعدہ سکھایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، جی بلکہ اس میں شریک ہونا چاہیے۔ اور کیا ہی ایسا امکان ہو نہیں سکتا، اور ہوا، ہزاروں بار ہوا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا جی کہ جو شخص کسی آگ کے کنارے پر بھٹی کے ساتھ جو ہے بھٹی دھونکنے والے کے پاس بیٹھے گا تو ممکن نہیں ہے کہ اس کا دھواں اور اس کی چنگاریاں جو ہیں اس کے دامن کو جو ہے وہ جلائیں نہ اور اس کو گندا نہ کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جھوٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، کیا اچھی شراب بات پینے ہے والے لوگوں کے کہ ساتھ آج اگر بیٹھتا ہوں؟ شرابیوں میں ایک آدمی بیٹھ رہا ہے کہ کیا عجب کہ وہ کچھ عرصے کے بعد اس علت میں، اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جی بدکاروں میں ایک آدمی بیٹھ رہا ہے، اور صاحب میں تو بدکاری نہیں کرتا لیکن میں چلا جاتا ہوں۔ کیوں چلے جاتے ہو؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اس پر بھی ابھی ہم آپ سے بات کروائیں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک بات اور یہ سیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ میرے کام سے، یعنی میرے عمل سے اللہ خوش ہو رہا ہے یا رحمان خوش ہو رہا ہے یا شیطان خوش ہو رہا ہے؟ اگر اسے ہم معیار بنا لیں، اسی کو تو معیار بنانا ہے۔ دیکھیے اس کے علاوہ اور کوئی معیار ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ٹھیک، ایک رحمان کا جو بندہ ہے اس کے سامنے تو اس معیار کے علاوہ کوئی اور معیار ہونا ہی نہیں چاہیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں جی اور میں جو کر رہا ہوں، کیا میرے اس کہنے اور کرنے سے میرا رب جو میرا رحمان ہے، جو میرا مالک ہے، وہ راضی ہے کہ نہیں راضی؟ اگر وہ راضی ہے تو میرا قول بھی قول کریم بن جاتا ہے اور اچھی بات بن جاتی ہے، اور میرا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے اور میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن اگر میری بات اور میرا عمل میرے رب کو ناراض کر رہا ہے تو پھر دنیا بھر کے لوگ میری تعریف کرتے رہیں، دولت کے انبار لگ جائیں، رتبوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے، ترقی پر ترقی ملتی چلی جائے، تو خاک ڈالیے ایسی ترقی پر کہ جس نے چند دنوں کے بعد ختم ہو جانا ہے، اور ایسے مال و دولت پر لعنت بھیجنی چاہیے کہ جو کل میرے گلے کا سانپ بن جائے اور میری پیٹھ پر اسے آگ بنا کر اسے داغنے کا اسے ذریعہ بنا دیا جائے۔ تو ہمیں اپنے فیوچر کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی آئندہ جو لازماً ہے زندگی، جو لازماً ہے، اس کے لیے یقیناً ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ یہ معیار بنا لیا جائے کہ میں جو کہوں تو مجھے فوراً ہی سوچنا چاہیے کہ جو میں نے کہا تھا یہ ٹھیک تھا کہ نہیں ٹھیک تھا، میرا رب اس سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا، اور جو میں نے کیا ہے اس کرنے سے میرا رب راضی ہوا کہ نہیں راضی ہوا۔ میں نے کس کو خوش کیا؟ جی میں نے بالکل، کس کو خوش کیا؟ میں نے رحمان کو خوش کیا یا شیطان کو خوش کیا؟ شیطان کو۔ اللہ اکبر۔ اچھا
ڈاکٹر صاحب بہت سارے کیونکہ پوائنٹس ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی آپ سے بات ہو. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. یہاں جب یہ تو بیان کر دی گئی ہے بات کہ جھوٹی گواہی رحمان کے بندے کبھی نہیں دیتے، لیکن یہ لغو باتوں میں بھی نہیں آتے، نہ ایسی لغو محفلوں میں بیٹھتے ہیں جا کر. ارشاد ڈاکٹر صاحب. دیکھیے انیک بھائی، ابھی کچھ دیر پہلے جو آپ نے ذکر کیا شراب پینے والے لوگوں کی مجالس کا یا جھوٹ بولنے والی لوگوں کی مجالس کا، تو در حقیقت یہ دوسری آیت اسی پہلی بات کی تفسیر ہے کہ لغو کسے کہتے ہیں. لغو تو در حقیقت اس سے بہت کم تر درجے میں ایک مرحلہ آتا ہے. شراب پینا تو برائی ہے، گناہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. بدکاری ایک برائی ہے اور گناہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ دیگر برائیاں اور گناہ جسے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا جو سب لوگوں کے سامنے واضح ہیں. لیکن یہ جو لغو ہے ہم بعض اوقات اسے برا نہیں جانتے. لغو کے بارے میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ وہ کام کہ جو بیکار ہو، بے فائدہ ہو، انسان کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے اور اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پا رہا، تو ایسی بیکار بات، ایسی بیکار مجالس، ایسے بیکار کام، اس سے انسان کو الگ ہو جانا چاہیے. کیوں الگ ہو جانے چاہیے؟ ایک عقل مند کے لیے سوچنے کے لیے بہت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت مجھے دے رکھی ہے، جو زندگی کا وقت مجھے دے رکھا ہے، اسے مجھے ضائع نہیں کرنا. اللہ اکبر. جو ان لغو کاموں میں شریک ہو جائے گا اس نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس نعمت کی ناشکری کی اور ضائع کر دیا. وقت ضائع کیا، صلاحیتیں ضائع کی، اور نہ جانے اس وقت اور صلاحیت کو ضائع کرنے کے بعد پھر اس کی دولت بھی ضائع ہونا شروع ہو جائے گی. ایک وقت آئے گا کہ اس کی عزت بھی ضائع ہونا شروع ہو جائے گی. تو ہم آہستہ آہستہ اس دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے. یہ جو مومن ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو رحمان کے بندے ہیں، یہ جب جاہل کو ان سے خطاب کرتا ہے یا بات کرتا ہے تو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں. اس میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ حقیقتاً کہ جن کاموں سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے یا جس کا فائدہ ہمیں یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نہیں پہنچ رہا، تو ہمیں ان مجالس سے گریز کرنا چاہیے، ان گفتگوؤں سے گریز کرنا چاہیے، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت ہمیں اس لیے دے رکھا ہے کہ ہم انہیں ان بیکار کاموں میں ضائع کر دیں. اس لیے اپنے وقت کو اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہر وقت کچھ نہ کچھ اچھا اور کچھ نہ کچھ بہتر کرنے کے بارے میں انسان کو سوچتے رہنا چاہیے. اور عظیم کامیابیاں حاصل کرنے والے لوگ، ان کے لیے بنیادی جو پیمانہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا ہے. سبحان اللہ. جنہوں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال نہ کیا ان کی صلاحیتیں بھی ضائع ہو گئیں، مال بھی ضائع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی وہ بھی ان کے حصے میں لکھ دی گئی. اس لیے جب وہ کسی لغو اور بیکار بات کے قریب سے گزرتے ہیں، ایسی مجلس کے قریب سے گزرتے ہیں، تو وہ اس میں شریک نہیں ہو جاتے، اس کا حصہ نہیں بن جاتے، بلکہ بڑے باوقار انداز سے وہاں سے گزر جاتے ہیں اور ان سے الگ ہو جاتے ہیں. یہ والا رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کیا وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. ڈاکٹر صاحب یہاں کیونکہ یہ صفات بیان کی جا رہی ہیں ان لوگوں کی کہ جو رحمان کے بندے ہیں، تو ایک بہت بڑی صفت جو آگے آ رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات سنائی جاتی ہیں تو ان آیات کو پر یہ اندھے بہروں کی طرح نہیں گر پڑتے. اللہ یہاں اللہ کیا فرمانا چاہ رہا ہے؟ اور ظاہر ہے اندھے بہروں سے مراد اندھے بہرے نہیں ہیں، یہاں تو ایک محاورہ استعمال ہوا ہے. یہ کون لوگ ہیں جو قرآن کریم کی آیات کو ایک جسے کہتے ہیں کہ جو حق ہے قرآن کریم کی آیات کو سننے کا، سمجھنے کا، جو قرآن کا ادب ہے، جو قرآن کے تقاضے ہیں، ان پر غور نہیں کرتے، بس قرآن کریم کی آیات سن لیں. تو رحمان کے بندے قرآن کریم کو کس طرح سنتے ہیں؟ ارشاد. جی انیق بھائی، یہ قرآن مجید کی بڑی آیات میں سے ایک آیت ہے. اللہ اکبر. بڑی آیات میں سے اس پر جتنا غور کیا جائے اور روشن دریچے اتنے ہی زیادہ کھلتے ہیں. دیکھیے اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات
صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے بڑی بات اور کس کی ہو سکتی کس کی ہے؟ ہو سکتی؟ سب سے بہترین بات اور کلام اللہ کا، اور سب سے بہترین جو تعلیم ہے وہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم. علیہ اتنی عظیم الشان ہستیوں کا ذکر جب کیا جا رہا ہے، قرآن کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہاں بھی اہل ایمان کو، مومنین کو، عباد الرحمن کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تمہارا رویہ اندھوں اور بہروں کی طرح نہیں ہونا چاہیے. اندھے بہرے کون ہوتے ہیں؟ اندھے بہرے وہ ہوتے ہیں جو غور نہیں کرتے، جو تدبر نہیں کرتے، جو سوچ و بچار کی عادت سے محروم ہو جاتے ہیں یا اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بس جناب جو ہمیں کہہ دیا گیا ہم نے بس وہی کرنا ہے. جو رب ہمیں اپنی آیات اور اپنے احکام کے بارے میں یہ تعلیم دے رہا ہے، وہ رب یہ کیسے پسند کر لے گا کہ میں کسی بھی دوسرے بندے کی بات کو سنوں اور آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دوں اور یہ کہہ دوں کہ یہ میرے استاد نے کہہ دیا تھا، یہ فلاں امام نے کہہ دیا تھا، یہ فلاں مرشد نے کہہ دیا تھا، یہ فلاں دانشور نے کہہ دیا تھا، یہ فلاں تحقیق کرنے والے محقق نے، سائنسدان نے کہہ دیا ہے، جناب اس کو تو فلاں ادارے نے باقاعدہ ریکمینڈ کیا ہے، اس وجہ سے میں تو اسی کو اختیار کروں گا، مانوں گا. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایک عادت ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک خاص شخصیت اور کردار کا بندہ بنانا چاہتے ہیں کہ جو کہو اور جو کرو اس میں غور و فکر کو لازماً شامل رکھو، سوچ و بچار کو لازماً اس کا حصہ بنا دو. اس لیے قرآن مجید جیسی عظیم الشان آیات، اس پر غور و فکر کرنے کی مستقل تعلیم دی جا رہی ہے. فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ ایسی روشنی ہے اور ایسی اس کے اندر حکمتیں ہیں کہ جو پہلی نظر میں مکمل کی مکمل انسان پر نہیں کھلتی. جیسے جیسے انسان اس پر غور کرتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی چلی جائے گی تو روشنی کے نئے دروازے کھلیں گے، حکمتوں کے نئے راستے ہمیں انسانوں کو ملیں گے اور ترقی کے نئے راستے اس میں سے سجھائی دیں گے. انسان کو غور و فکر کی عادت بنانے کے لیے یہ ایک بہت ہی عظیم الشان اور بڑی آیت ہے کہ جو اللہ اپنے کلام پر اندھوں اور بہروں کی طرح ہمیں عمل کرنے کی تعلیم نہیں دے رہا، وہ باقی تمام تعلیمات کے حوالے سے، نظریات کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے اور باتوں کے حوالے سے کیسے پسند کر لے گا کہ ہم انسان اندھے بہرے بن جائیں. جس اللہ نے یہ دماغ دے رکھا ہے، یہ دل دے رکھا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، غور و فکر کرنے کے لیے یہ اتنی بڑی صلاحیت دے رکھی ہے، آخر اس کا بھی تو کچھ استعمال ہونا چاہیے. ہم کوئی جانور نہیں ہیں، ہم کوئی لکڑی اور جو ہے وہ لوہے کا پرزہ نہیں ہے، ہم کوئی روبوٹ نہیں ہیں بس جس کو کسی بھی طریقے سے چلا دیا گیا ہے. ہم سوچنے سمجھنے والی مخلوق ہیں، یہی ہماری پہچان ہے. اسی پہچان کی بنیاد پر ہمیں عزتوں سے نوازا جائے گا یا اس کا استعمال نہ کرنے کی بنیاد پر ہمیں ذلتوں میں جانا پڑ جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ قدرت کا قانون ہے. یہی وجہ ہے کہ آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے بے شمار اقوال ان قوموں کے بارے میں ہمیں ملتے ہیں کہ جن قوموں نے علم، تحقیق، جستجو، غور و فکر، بحث و مباحثہ، تلاش کرنے کی عادت کو اختیار کیا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں عزت عطا کی اور اگر ایمان کی دولت سے بھی وہ بہرہ مند تھے اور ایمان کی دولت بھی انہیں نصیب ہو گئی تو آخرت میں وہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح اللہ کے حضور ایک بڑے منصب پر فائز کیے جائیں گے. لیکن جن قوموں نے غور و فکر کو چھوڑ دیا تو دنیا میں بھی وہ ذلیل اور رسوا ہوئے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں. انیق بھائی، آپ کے ساتھ ہم نے سینکڑوں مجالس میں شرکت کی اور قرآن کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سیکھنے کا اور دوسروں کو پہنچانے کا ذریعہ بنا. یہ ایک مرکزی نقطہ مستقل ہمیں توجہ دلاتا رہتا ہے کہ ہم اجتماعی طور پر علم اور تحقیق کو، جستجو کو، سوال کرنے کو، سمجھنے کو فروغ نہیں دے رہے، اسے پروموٹ نہیں کر رہے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. جو استاد حوصلہ افزائی نہ کرے تو ایک عام آدمی سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ جو تعلیمی ادارے حوصلہ افزائی نہ کریں تو ہم عام آدمی سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ جو اسمبلیاں اس بات کی حوصلہ افزائی نہ کریں
تو ہم عام آدمی سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ اسمبلیاں وغیرہ کہ ان کی ترجیحات میں کہاں ہے قرآن اور کہاں ہے، یہ تمام چیزیں تو الگ ہیں، لیکن جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، ہمارے معزز اساتذہ ہیں جن کا تعلق کتاب اور قلم سے ہے، ان سے ایک توقع رکھی جا سکتی ہے۔ لیکن آپ کی بات جو آپ فرما رہے تھے، میں چاہ رہا ہوں دوبارہ ذرا اس کو مزید اس کو کھولتے ہیں، کیونکہ یہ بہت اہم آیت کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی کون لوگ ہیں جو رحمان کے بندے ہیں، رحمان کے بندے جب ان کے سامنے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے تو اندھے بہرے نہیں بنتے وہ۔ اب جو آپ نے بات فرمائی بہت اہم کہ قرآن کریم سے جڑ کر ہم معزز ہیں اور قرآن کریم سے دور ہٹ کر ہم ذلیل اور خوار ہیں۔ وہ اقبال یاد آتے ہیں نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ تو اشعار میں آ گئی بات، آپ نے اس کا فلسفہ سمجھا دیا۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں بہت ہی سمپل ہے، وہ یہ کہ جب آج یعنی سوال سے پہلے جو حالات حاضرہ جو ہم سے زیادہ آپ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان باتوں کو، کہ جب اہل ایمان کے سامنے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم سنایا جاتا ہے، درس قرآن ہوتا ہے، تو کیا وہ یعنی ہم کیا قرآن کریم کو سن لینے کے بعد اندھے بہرے بن کر تو نہیں ان آیات کو سن رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے جو ہماری شخصیت کو تعمیر کر دیتا ہے اس معیار کے مطابق جو قرآن کریم ہمیں دیکھنا چاہتا ہے؟ یا ہم نے پڑھا، اپنی پسندیدہ چند برکتیں قرآن کریم کو سن لینے کے بعد منسوب کر لی اور اس ثواب کو لے کر اڑ گئے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول یاد آتا ہے، اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں غور و خوص نہ ہو۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے رویے کیا ہیں؟ سوال میرا یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ قرآن کریم جب ہم سنیں تو کس طرح اندھے بہرے بن کر ہمیں نہیں گرنا چاہیے محض ثواب کما لینے کے لیے۔ قرآن کریم مجھ سے کیا کہہ رہا ہے یا قرآن کریم مجھے کیسا دیکھنا چاہ رہا ہے؟ ارشاد۔ دیکھیے انیق بھائی، ہم جو قرآن مجید کے حوالے سے مسلسل پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، اس میں تو اب کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قرآن مجید تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں تو یہ محض ایک روایتی جملہ نہیں ہے۔ آپ نے مختلف ملکوں کا دورہ کیا اور مختلف ملکوں میں جانے کے اتفاق ہوا، تھوڑا بہت ہمیں بھی موقع ملا، یا کسی شہر میں جب بھی ہم کوئی گائیڈ بک لیتے ہیں تو قدم قدم پر چوک چوراہے میں کھڑے ہو کر بار بار دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے۔ اس کو چھوڑیے، ہم عام روزمرہ کی زندگی میں اپنے شہر میں ایک خطے سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا چاہیں، ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جانا چاہیں تو فوراً جو ہے وہ اپنا موبائل کھولتے ہیں اور اس میں نقشہ دیکھتے ہیں۔ یہ نقشہ دیکھنا کیا چیز ہے؟ یہ راستہ تلاش کرنا اور اس بات کا یقین کر لینا کہ ہم صحیح چل رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ بس اسی کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ لیا جائے کہ میں اپنی زندگی میں قدم قدم پر مختلف چوک چراہوں میں مختلف موقعوں پر کھڑے ہو کر ایک دفعہ ریوائز کر لوں اپنے آپ کو اور قرآن مجید کی روشنی میں یہ دیکھ لوں کہ میں یہ والا جو کام کر رہا ہوں کیا قرآن واقعی ہمیں یہی بتا رہا ہے اور اسی طریقے سے کرنے کے لیے تعلیم دے رہا ہے۔ اس قدم قدم پر رکنے کو، غور کرنے کو، پوچھنے کو در حقیقت ہمیں اس آیت میں سکھایا جا رہا ہے، اور ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ یقیناً جو آپ نے بات فرمائی اسی طرح گزر رہا ہے۔ ہم اس سے قطعی طور پر انکار نہیں کرتے کہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کو حفظ کرنے سے بے شمار قسم کے اجر و ثواب انسان مومن کے دامن میں لکھے جاتے، اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ کسی بھی گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، آیت الکرسی پڑھی جائے، قرآن کی آیات کی تلاوت کی جائے تو برکتیں ملتی ہیں۔ کسی دکان کو کھولتے ہوئے، کسی ادارے کے افتتاح کرتے ہوئے یقیناً ہم قرآن مجید کی برکتیں سمیٹتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی محدود اور گویا کہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور ہم اس میں سے ایک ذرہ اٹھا کر خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے بہت بڑا جو ہے وہ مال کما لیا، اور اسی کی وجہ سے ہم اس بڑے خزانے سے محروم رہتے ہیں۔ ذرہ اٹھانے والے کو ذرہ ہی ملے گا، جبکہ اس کے سامنے وہ پورا خزانہ
موجود ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ تم اگر اپنا دامن کشادہ کرو تو یہ سارے کے سارے خزانے تم اس کے مالک بن سکتے ہو، لیکن ہم اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے۔ اس لیے آپ کی طرف جو توجہ دلائی جا رہی ہے اور ہم اس توجہ دلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں کہ جہاں بھی جس مجلس میں بھی قرآن مجید کی بات ہو رہی ہو تو سب سے پہلے تو خود ان علماء کو اس کا حصہ بن جانا چاہیے کہ وہ محض سنی سنائی بات یا بغیر کسی غور و فکر کیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق طلب کرتے ہوئے اس پوری سچائی کو جب تک جان نہ لیں، سمجھ نہ لیں، اس وقت تک لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہ کریں، یا جہاں بھی کوئی شک ہو اس شک کو دور کرنے کے بعد پھر وہ لوگوں کے سامنے ان حقائق کو بیان کریں۔ اس سے سب سے بڑی ذمہ داری اس آیت کے حوالے سے تو ان علماء کی، معلمین کی، مرشدین کی بنتی ہے۔ لیکن چونکہ قرآن تو صرف معلمین کے لیے نہیں اتارا گیا، یہ تو سب لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے، تو جو ان کے ساتھ، جو ان کے مرید ہیں، جو ان کے شاگرد ہیں، جو ان کے محبت کرنے والے ہیں، جو ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہیں، یا ویسے جو سننے اور دیکھنے والے لوگ ہیں، ان سب کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جناب آج کی مجلس میں ہم نے یہ والی جو بات سنی ہے قرآن کے حوالے سے، کیا واقعی یہ بات ایسی ہی ہے کہ جیسے بیان کی گئی ہے؟ اگر اس میں کہیں کوئی کمی بیشی نظر آئے تو ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی اصلاح کریں، اور اگر مزید ایک قدم بڑھ کر انہیں یہ موقع مل سکے کہ وہ اس بیان کرنے والے فرد تک اپنی اس بات کو منتقل کر دیں، پہنچا دیں، تو یہ اور بھی زیادہ اچھی بات ہے۔ اور قدیم زمانے میں اور اب بھی جنہیں اللہ نے یہ توفیق دے رکھی ہے وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں، مختلف ذریعوں سے باقاعدہ وہ اپنی طرف سے ابلاغ کرتے ہیں۔ آپ بھی جو بہت سارے سوالات کرتے ہیں نا، ان سوالات کی روشنی میں ہم اپنی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، اب اپنی کمیاں دور کر رہے ہوتے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں، تعلیم گاہوں میں یہی کام ہوتا ہے، اور ایک اچھا استاد ہمیشہ جو ہے وہ یہی رویہ اختیار کرتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے اپنی کمیوں کو دور کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس عادت کو فروغ دینا چاہیے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہم اس آیت کو دوبارہ سے تازہ کر لیتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا اور قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں توجہ دلائی کہ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب، اللہ کے کلام جیسے عظیم الشان کلام کے بارے میں جو اللہ یہ فرما رہا ہو کہ اندھوں اور بہروں کی طرح اس پر سے نہ گزر جاؤ، اور تو وہ ہمیں دیگر چیزوں کے بارے میں، دیگر باتوں کے بارے میں کیسے یہ تعلیم نہیں دیتا ہوگا کہ تم ان کو اندھوں بہروں کی طرح اختیار کرو۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں ہر چیز کے بارے میں سوچنا ہے، جہاں کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے اس کو دور کرنا ہے، جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو اس پر سوال کرنا ہے، جو بات سمجھ میں آ جائے تو اپنی اس کمی کو جو کسی بھی وجہ سے موجود تھی اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ لیکن یہ قرآن کریم کا جو مقام ہے، قرآن کریم کا جو رتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ منزل من اللہ، تو قرآن کریم کی جب آیات ہم سنیں تو ہمیں محسوس ہو اور ہمارے دل کے اندر وہ جذبہ موزن ہو جائے کہ میں کس کا کلام سن رہا ہوں۔ یہ زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام ہے۔ قرآن کریم جو فرماتا ہے نا کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، اور کون فرما رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم کے تعلق سے ہمارے رویے کیا ہیں؟ وہ مقام جو قرآن کریم کو دینا چاہیے، ہاں اعتقادی حد تک بہت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن 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 بڑا ذکر ہوتا ہے، اور آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ قرآن کریم کی تلاوت بہت بہت اہم چیز ہے، بہت اہم بات، ثواب، اجر بے پناہ۔ لیکن کہ قرآن کریم الحمد سے لے کے والناس تک میری سمجھ میں آیا ہے تو کم از کم 3 آیات تو روز میں اپنے شیڈول میں شامل کر لوں کہ میں 3 آیات روز سمجھوں گا۔ سال 1.5 سال میں آدمی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، قرآن کریم سے قربت پیدا ہو جاتی ہے، اور قرآن کی جو کشش ہے وہ اس بندے کو یا اس قاری کو پکڑ لیتی ہے۔ تو قرآن کریم کا جو مقام ہے وہ ملحوظ خاطر ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ یہ کس کا کلام میں سن رہا ہوں، میں اندھے بہروں کی طرح اس کلام کو نہ سنوں۔ ڈاکٹر صاحب کیونکہ آخری اب وقت پروگرام کا شروع ہو گیا ہے،
آخری حصہ ان آیات کا جو اللہ فرما رہا ہے کہ رحمان کے بندے ان کی خصوصیات آپ نے بیان فرما دی. اگلی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تمام کام کر لینے کے بعد یہ اللہ کے حضور دعا گو ہو جاتے ہیں. اور دعا کیا مانگتے ہیں اللہ سے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ اکبر، کتنی بڑی دعا ہے یہ. ارشاد فرما دیجئے کہ بیوی بچے آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتے ہیں؟ اللہ اکبر. میرا بچہ اگر بہترین جاب اسے مل گئی یا اس کو بہترین کاروبار اس کا سیٹ ہو گیا تو وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن رہا ہے کہ یا میں دیکھوں کہ فجر کی نماز میں میرا بیٹا مسجد کی طرف جا رہا ہے، گھر میں وہ عبادت کر رہا ہے، اللہ سے اس کی لو لگی ہوئی ہے، تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو. ارشاد. انیق بھائی، بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی اس دعا کو آج بھی جو لوگ سن رہے ہیں، جب یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے اور جو سننے والے اس کو سن رہے ہیں اور جو ہم سنانے والے سنا رہے ہیں، پہلا قدم تو یہ ہے کہ اس دعا کو انہی الفاظ کے ساتھ باقاعدہ یاد کر لیا جائے. اور ہر نماز کے بعد جب بھی موقع ملے یا نماز کے علاوہ بھی جب یاد آ جائے تو اپنے رب سے یہ دعا ضرور کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک سنت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو، جس میں سب سے عظیم الشان بندے اس کے انبیاء ہیں، تو انبیاء کو توبہ کرنے کا، ہدایت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے کلمات کے ذریعے سے انہیں توبہ کرنے اور ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ بتاتا ہے. اس لیے ان کلمات کو یاد کر لیا جائے. جنہیں یاد ہے بہت اچھی بات ہے، جنہیں یاد نہیں ہے وہ باقاعدہ یہ دعا یاد کر لیں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا یاد کر لیا. دوسری بات، آپ نے کیا اچھی بات کہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے اچھے جاب کے لیے اور ان کے اچھے مقام کے لیے، ان کی زندگی کی سہولتوں کے لیے. کیا اسی سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے؟ نہیں، مجھے ٹھنڈک اس وقت ملنی چاہیے کہ جب اسے جاب بھی اچھی مل رہی ہو اور رزق بھی اچھا مل رہا ہو، لیکن جو جاب ہے وہ صحیح کام والی جاب، اور جو رزق ہے وہ حلال اور پاکیزہ رزق. اس کے ساتھ ساتھ اس کی عادت اور اس کا رویہ، اس کا کردار. جب مجھے یہ بات پتہ چلے کہ میرے بیٹے نے ایک آفر کو اس وجہ سے نظر انداز کر دیا کہ اس آفر کے ذریعے سے رزق حرام اس کے پاس آ رہا تھا، لیکن بچے نے محض اس بنیاد پر اس کو رد کر دیا کہ میں حرام مال کمانا نہیں چاہتا، میرا رب اس سے راضی نہیں ہے، تو میرے دل میں ٹھنڈک پڑ جانی چاہیے. یہ میری آنکھوں کا نور اور میرے دل کا سرور بن جانا چاہیے کہ میرے بیٹے نے، میری بیٹی نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دولت کو اور اس شہرت کو اور اس مرتبے کو ٹھکرا دیا. یہ دنیا میں عزت اور آخرت میں رحمت کا ذریعہ بنے گا. لیکن میرا بیٹا باہر جا کر غنڈہ گردی کرتے ہوئے پیسے چھین کے لے آتا ہے، اور میں اگر یہ فخر کرتا ہوں کہ دیکھو کتنا بہادر ہے اور کتنا پیسہ کما کے لایا ہے، جھوٹ بول کر کسی بڑے عہدے پر پہنچ گیا تو میں اس پر فخر کروں کہ کتنا بڑا رتبہ مل گیا، تو لعنت ہے میری اس سوچ پر. اور مجھے اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے کہ میں اپنے بچے کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور اس بات پر خوش ہو رہا ہوں. اپنے گھر والوں کے لیے اس سے اچھی دعا نہیں ہو سکتی. آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی جائے. آنکھوں کی ٹھنڈک مکمل تو تبھی ہوگی نا کہ دنیا میں عزت ملے اور آخرت میں رحمت میسر آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت میسر آئے، اور جنتوں میں دوبارہ سے اکٹھے رہنے کی ایک زندگی وہاں اس کا موقع مل جائے. تو یہ ہے مکمل. میں نے ایسے بہت سارے اللہ کے نیک بندوں سے یہ جملہ سنا اور وہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے یہ دہرایا کرتے تھے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جنتوں میں بھی ہمیں ایسے ہی اکٹھا کرے اور ہم اسی طرح کی دوستی اور اسی طرح کی محبت کے ساتھ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت سے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ فرما دیجئے آپ، یعنی ٹو ڈوز کرنے کے کام، آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے نصیب ہوتی ہے ہمیں؟
گھر میں اگر باپ رشوت لا رہا ہے تو کیا بیوی کا کام یہ نہیں ہے کہ جو دعا اللہ سکھا رہا ہے کہ بیوی بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو بیوی بچے، میری بیوی، میری بہن، میری بیٹی، خواتین یا میری اولاد میں بیٹے وہ منع کر دیں کہ نہیں اس گھر میں حرام نہیں آئے گا، تو کیا ہمارے معاشرے کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں اور غور کرتا ہوں کہ زوال یافتہ نہیں بلکہ یہ ہمارے معاشرے زوال آمادہ ہو گئے ہیں، مسلسل زوال ہے کہ ٹھیک ہے جیسا بھی مال ہے وہ آنے دو۔ اگر ایک بیوی اس کو خرچ شوہر دیتا ہے مہینے میں 1,00,000 روپے فرض کیجئے، اور اگر وہ 10,00,000 روپے لا رہا ہے تو کیا بیوی کو کھڑا نہیں ہو جانا چاہیے کہ تمہاری آمدنی اتنی تھی اتنی زیادہ کیسے ہو گئی، تم حرام لا رہے ہو تو میں حرام اپنے بچوں کے پیٹ میں نہیں ڈالوں گی۔ ارشاد۔ انیق بھائی، جب ہم گھر کہتے ہیں گھر، تو گھر کے جتنے بھی افراد ہیں وہ سب کے سب آپس میں ایک محبت کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں۔ جی ہاں۔ محبت کے رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی بھلائی چاہیں اور بچے اپنے ماں باپ کی بھلائی اور ان کی عزت اور وقار کا خیال رکھیں۔ جی ہاں۔ تو آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اگر میاں اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے اور وہ بیوی کو حرام کھلا رہا ہے تو محبت نہیں ہے، اور اگر بیوی یہ کہتی ہے کہ میاں یہ جو ہے میری ان کے ساتھ بڑی وابستگی ہے اور میں ان سے بڑی محبت کرتی ہوں، اور میاں کے حرام لانے والے مال کو وہ پورے جو ہے وہ خوشی کے ساتھ استعمال بھی کر رہی ہے بلکہ مزید اس کی حوصلہ افزائی بھی کر رہی ہے، تو اسے اپنے میاں سے محبت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ اور اولاد کا معاملہ ہے، اسی طرح سے بہنوں اور بھائیوں کے آپس کے تعلق اور رشتے کا معاملہ ہے۔ مجھے اگر اپنے بھائی سے محبت ہے، اپنی بہنوں سے وابستگی ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال ہے، اپنے گھر والی اور بیوی کا اس کی عزت اور محبت کا خیال ہے، تو پھر مجھے اس کے ہر نقصان کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے اصل بڑا نقصان تو یہ ہے نا کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو رہا ہے اور دنیا میں ذلت کسی بھی وجہ سے مل سکتی ہے اور آخرت میں عذاب اس کا شکار ہو جائے گا۔ تو جب ہم مسلسل یہ بات کر رہے ہیں تو یہ واقعی بہت اہم بات ہے کہ سب کو ایک دوسرے کی حفاظت کرنی ہے، سب کو ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنا ہے اور سب کو ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہوئے اس کی اچھائی کا، اس کے فائدے کا، اس کی نیکی کا ذریعہ بننا ہے۔ تب کہیں جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گھرانہ، پورا کا پورا گھرانہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے اور یہ مسلمان گھرانہ ہے، اور یہ مسلمان گھرانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، اور آپ کی بات کو ذرا سا ایک جملہ ذہن میں آ رہا تھا کہ حرام مال کھلا کر اولاد کو یا ازواج کو یعنی بیوی بچوں کو حرام کھلا کر کبھی انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنایا جا سکتا، اور وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اس پہ بات رہ گئی کہ محض مجھے ہی متقی نہیں بننا، میرے اہل خانوں کا بھی بننا ہے، اور متقیوں کا امام اے اللہ تو ہمیں بنا دے۔ تو متقیوں کا امام کیسے بنا جاتا ہے کسی اور پروگرام میں ہم ڈاکٹر صاحب سے سیکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے کیا اچھی بات فرمائی کہ یہ دعا، اس دعا کو حرز جاں بنا لینا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، حسب روایت اور حسب سابق میں آج پھر وہی بات کہوں گا کہ ہم نے آج بھی آپ سے بہت سیکھا۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ وقت مکمل ہو گیا۔ کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ سورہ قصص میں کس شخص کو سب سے بڑا گمراہ قرار دیا گیا ہے؟ درست جواب خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ حضرت مسیح علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ 3 آپشنز، انجیل، توریت یا زبور۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 345 27009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 343 00980۔
ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194۔ کراچی میں کوئی مہمان نہیں ہے تو یہ ذمہ داری میں ادا کرتا ہوں۔ آج کے ونر ہیں ندیم عباس صاحب جوہر آباد سے۔ ندیم عباس صاحب جوہر آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں موبائل نمبر نہیں دیا گیا، تو گزارش یہ ہے کہ موبائل نمبر ضرور دیا کریں تاکہ وہ ایڈریس وغیرہ لینے میں آسانی ہو۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہو رہا ہے اور بلکہ ہو چکا پروگرام کا اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آخرت میں حساب ہوگا، عمل نہیں۔ آخرت میں حساب ہوگا، عمل نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار